محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 516 پہ ہے اذا طلق زوجته غیر المدخول بها ولكنها كانت حاملا منه بدخول مائه في قبلها۔ اب یہاں پہ گفتگو یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی کہ جس کے ساتھ اس نے جماع نہیں کیا تھا۔ تو ابھی ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ جس خاتون کے ساتھ جماع نہ ہو اس کو طلاق دی جائے تو وہ طلاق بائن ہوتی ہے، اور وہاں پہ شوہر کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہوتا اور عدت ہی نہیں ہوتی، چونکہ عدت نہیں ہوتی تو رجوع بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یوں پیش آئی ہے کہ جماع نہیں کیا لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے بغیر جماع کے، اسی کے منی سے کیا حاملہ ہو گئی اور بچہ بھی ہے۔ اب وہ کیسے حاملہ ہوئی بغیر جماع کے؟ وہ کہتے ہیں کہ جماع کے بغیر آج کل طریقے آ گئے ہیں کہ منی وغیرہ لے کے اس کے رحم میں انجیکشن کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے جو ہے وہ شوہر کی منی جو ہے وہ رکھ دی، یا جماع کے بغیر یا علاج کے بغیر انجیکشن ہے، انجیکشن کے بغیر خود ہی جو ہے وہ منی جو ہے وہ بغیر جماع کے یعنی بغیر دخول کی ہی اوپر سے جو ہے وہ ایسے ہی اندر کہے چلے گئے تو اسے حمل ٹھہر گیا۔ اب اسے کیا کہتے ہیں کہ خاتون حامل ہے، اور حامل خاتون کو جب طلاق دی جاتی ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے، جب عدت ہوتی ہے تو اس میں رجوع ہوتا ہے، لیکن یہ خاتون کیا ہے غیر مدخول بہا، جماع بھی نہیں ہوا۔ جب اس کے ساتھ جماع نہیں ہوا تو اب یہ کون سی قسم میں جائے گی؟ طلاق بائن میں جائے گی یا طلاق رجعی میں آئے گی؟ قاعدے قانون کے مطابق جو ہم نے وہاں پہ لکھا ہے طلاق بائن کے اقسام میں کہ جس کے ساتھ جماع نہ ہوا ہو اس کی طلاق کیا ہوتی ہے؟ طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق بائن ہونی چاہیے۔ لیکن صحیح ثانی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اس کی طلاق کو ہم طلاق رجعی کہیں گے، اور یہ خاتون جو ہے وہ عدت بھی گزارے گی حمل تک جب تک اس کا بچہ نہیں پیدا ہو جاتا، اور طلاق رجعی ہوگی اور رجوع کا آپشن بھی ملے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ گویا کہ ایک اور قسم کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ جماع نہ ہو خاتون کے ساتھ تو وہ کیا بنتی ہے؟ طلاق بائن بنتی ہے، لیکن اس کی شرط کیا رہتی ہے کہ وہ حاملہ بھی قید سے نہ ہو۔ اگر بغیر جماع کے حاملہ ہو گئی ہے تو پھر اس کے اوپر وہ جو حکم تھا غیر مدخول بہا والا وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دخول سے جو مراد ہے وہ خود جماع نہیں ہے، دخول سے مراد کیا ہوگی؟ اس کی منی کا اس کے رحم میں داخل ہونا۔ اب جو اس کی منی ہے شوہر کی اس کے رحم میں داخل ہوئی ہے وہ چاہے جماع کے ذریعے سے داخل ہو یا بغیر جماع کے کیا ہے داخل ہو، تو یہاں سے جو ہے وہ یہ تفسیر واضح ہوتی ہے کہ غیر مدخول بہا کی تعبیر کا جو مطلب ہے صحیح ثانی کے نزدیک وہ یہ مطلب ہوگا کہ منی اگر داخل ہوئی ہے اور حاملہ ہو گئی ہے تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ غیر مدخول بہا والے احکام نہیں لگیں گے، وہ دوسرے احکام کیا لگ جائیں گے۔ یعنی اذا طلق زوجته اس نے بیوی کو طلاق دی غیر المدخول بہا کہ جس کے ساتھ دخول نہیں ہوا، ولکنها كانت حاملا منه لیکن وہ بیوی حاملہ تھی منه اسی شوہر سے۔ کیسے حاملہ تھی؟ بدخول مائه کہ اسی شوہر کی جو ماں ہے یعنی منی ہے وہ داخل ہوئی ہے فی قبلها اس کے قبل میں داخل ہو گئی۔ کیسے داخل ہوئی؟ بعلاج کسی علاج اور طریقے کے ذریعے سے داخل ہوئی یا بغیر کسی طریقے کے کیا ایسے ہی داخل ہو گئی، تو کان طلاقها رجعیاً تو اب اس خاتون کی جو طلاق ہے وہ طلاق بائن نہیں کہلائے گی بلکہ طلاق رجعی کہلائے گی۔ وتعتد منه عدت الحامل اور اس طلاق کی جو عدت یہ گزارے گی وہ کون سی عدت ہوگی؟ جو حاملہ خاتون کی کیا ہوتی ہے؟ عدت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک درمیانی صورت بن سکتی ہے، اس کو لکھا نہیں ہے، کہ اگر اس کا فقط منی داخل ہوئی ہو لیکن حمل نہ ٹھہرا ہو تو پھر یہ کس حکم میں جائے گی؟ پھر ظاہر ہے کہ یہ غیر مدخول بہا کی حکم میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی منی جائے اور حمل ٹھہر جائے تو پھر غیر مدخول بہا کے حکم سے یہ نکلے گی خاتون، لیکن اگر جماع نہیں ہوا فقط منی اندر چلی گئی ہے یعنی وہ حمل بھی نہیں ٹھہرا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ احکام غیر مدخول بہا والے رہیں گے، یعنی جو طلاق اس کی بنے گی طلاق بائن ہی بنے گی۔ تو فقط یہ حاملہ والا جو کیس ہے نا اس کو کیا کیا وہاں پہ الگ کیا۔ المطلقۃ بائنا بمنزلۃ الاجنبیۃ من مطلقها جو خاتون مطلقہ ہوتی ہے جسے طلاق بائن دی گئی ہوتی ہے تو اس کی جو حیثیت ہوتی ہے اجنبیہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ اجنبیہ کی تعبیر
کتاب و نکاح میں استعمال ہوتی تھی، جو نامحرم کے لیے کیا استعمال ہوتی ہے؟ اجنبی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے تعبیر؟ محرم کے لیے. اجنبی ہے نامحرم. رجل اجنبی کیا مطلب؟ یعنی نامحرم. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو جس خاتون کو طلاق بین ہوتی ہے، جیسے طلاق بین ہوگی تو یہ بمنزلۃ الاجنبیہ، یہ جو ہے وہ نامحرم ہو جائے گی. من مطلق ہے کس کی نسبت سے؟ مطلق، جو اس کو طلاق دینے والا ہے اس کی نسبت یہ کیا بن جائے گی؟ نامحرم بن جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ لانقطاع العصمت بینہما تماماً، کیونکہ ان کے درمیان جو ایک رشتہ تھا عصمت کا، جس زوجیت کے رشتے کو عصمت کے رشتے سے تعبیر کرتے ہیں، وہ کیا تماماً ختم ہو گیا، مکمل طور پہ ختم ہو گیا بمجرد طلاق کی وجہ سے. اچھا، جب یہ اجنبیہ ہو گئی ہے تو فلا یجب علیہا اطاعتہ اثناء العدت، پس اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے عدت کے دوران. شوہر کہتا ہے گھر سے باہر نہیں جانا، کوئی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. ولا یحرم علیہ الخروج من بیتہا بغیر اذن، اور اس کے اوپر حرام نہیں ہوگا کہ یہ شوہر کی اجازت کے بغیر ہی گھر سے کیا باہر چلی جائے. ولا تستحق علیہ، اور یہ خاتون مستحق نہیں ہوگی شوہر کے اوپر کس چیز کا مستحق؟ نفقہ کی بھی کیا مستحق نہیں ہوگی. نعم اذا كانت حاملا منہ، لیکن اگر یہ خاتون کیا ہے شوہر سے حاملہ ہوئی تو استحقت النفقہ تھا، تو یہ نفقہ کی مستحق ہوگی شوہر کے اوپر. حتی تضع حملہ، کب تک اس کو نفقہ ملتا رہے گا؟ جب تک یہ واضح حمل نہیں ہو جاتا. کما تقدم فی المسلۃ 418، وہاں پہ کیا یہ بات گزری تھی، اور یہ ایک ایسا قانون ہے حاملہ خاتون کا کہ اگر طلاق بین بھی ہو جائے تو پھر بھی جو ہے وہ اگر حاملہ خاتون ہے تو رجوع کا آپشن تو نہیں ہوگا، لیکن نان و نفقہ کیا ہے پورا دینا پڑتا ہے اسے جب تک کیا بچہ پیدا نہ ہو جائے. اچھا، یہاں پہ چونکہ انہوں نے بمنزلہ اجنبیہ کہا ہے تو اب اس خاتون کے اوپر جو ہے وہ شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے، وہ جو جنسی لذت میں اطاعت ہے، تو پھر باقی احکام بھی وہی آ جائیں گے اجنبیوں والے. یعنی حجاب کرنا بھی کیا ہے واجب ہو جائے گا، اور اس کے پاس نہیں جا سکتی، ہاتھ نہیں ملا سکتی، وہ سارے احکام بھی کیا آ جائیں گے. اگرچہ یہاں پہ لکھے نہیں ہیں لیکن بمنزلۃ الاجنبیہ کی تعبیر سے کیا ہے یہ چیز واضح ہے کہ جب یہ اجنبیہ ہو گئی ہے تو اب پردہ وغیرہ اور باقی احکام بھی اس کے اوپر آ جائیں گے. وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيًّا، جس خاتون کو طلاق رجعی دی گئی ہو تو وہ کیا ہے بیوی کہلاتی ہے، یعنی زوجی ہے. حقیقتاً اسے بیوی کہیں یا حکماً کہیں، کیونکہ اس کے سارے احکام وہی ہیں، بیوی والے ہی ہیں. ٹھیک ہے، جب سارے احکام بیوی والے ہیں تو آپ کہہ دیں حقیقت میں بیوی کہہ دیں، یا آپ کہنے چلیں ہے تو مطلقہ لیکن اس کے احکام کون سے ہیں؟ بیوی والے ہیں. تو صحیح ثانی نے فرمایا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ حقیقتاً بیوی سے بیوی کہہ سکتے ہیں یا حکماً کہنا چاہیں تو حکماً بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کب تک جو ہے وہ بیوی رہتی ہے؟ مادامت فی العدت، جب تک یہ عدت میں ہے. فیاجب علیہا، پس اس کے اوپر واجب ہوگا، کیونکہ یہ بیوی ہے نا، ہے تو طلاق یافتہ مطلقہ رجعی ہے لیکن بیوی ہے. عدت کے دوران اس کے اوپر واجب ہوگا کہ تمکین ہو من نفسہا، تمکین الرجل، تمکین الزوج، کہ یہ شوہر کو قدرت دے من نفسہا، اپنے اوپر، یعنی اپنے اوپر شوہر کو قدرت دے دے. کہاں پہ قدرت دے؟ فی ما یستحق، کہ جو شوہر مستحق ہے، کن چیزوں کا مستحق ہے؟ من الاستمتاعات الزوجیہ، جو ازدواجی لذتیں ہوتی ہیں، استمتاع ہوتے ہیں، وہ اٹھانے کے لیے شوہر کو جو ہے وہ منع نہ کرے، اسے کیا ہے باقدرت کیا ہے بنا دے. اس کے اوپر واجب ہوگا جیسے بیوی کے اوپر واجب ہوتا ہے. وَيَجُوزُ، اور اس کے لیے جائز ہے، بل یستحب، بلکہ مستحب ہے، لہا اس بیوی کے لیے کیا مستحب ہے کہ اظہار و زینتہا لہو، کہ اپنی زینت کا اس کے لیے کیا کرے؟ اظہار کرے، میک اپ وغیرہ کر کے اچھے کپڑے پہن کے اس کے لیے کیا اظہار کرے. یہ چیز کیا مستحب ہے. تو یعنی یہ جو ہے وہ طلاق کا وہی طریقہ ہے جو قرآن مجید میں کیا موجود ہے، واضح طور پہ آیت موجود ہے کہ تم طلاق والی بیویوں کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. تو ہمارے یہاں جو طلاق کا سسٹم چل رہا ہے کہ پہلے گھر سے باہر نکالتے ہیں پھر کیا ہوتی ہے؟ طلاق دی جاتی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ بیوی گھر میں رہے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی، سائڈ دج کے رہے گی، شوہر کو اپنے قریب آنے دے گی، اور جیسے قریب ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ رجوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ولا یجوز لہا الخروج من بیتہ بغیر اذن، اور یہاں پہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ الخروج من بیتہ ہی، کہ یہ شوہر کے گھر سے نکل جائے بغیر اذن ہی، اس کی اجازت کے بغیر، جیسا کہ یہ بعد میں بھی تفصیل سے آئے گی بات. وہ تستحق علیہ النفقۃ، اور یہ خاتون مستحق ہوگی شوہر کے اوپر کس چیز کی؟ نفقہ کی. اذا لم تکن ناشدۃ، جب تک یہ ناشدہ نہیں ہے. ناشدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ شوہر کے حقوق ادا نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر یہ شوہر کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہے تو پھر اسے غیر نفقہ بھی ملتا رہے گا.
و یکون کفن ہوا، اگر یہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کا کفن ہو گیا، اور فطرت ہوا، اس کی زکوٰۃ فطرہ وہ کس کے اوپر ہوگی؟ علیہ، شوہر کے اوپر ہوگی، یعنی بالکل بیوی والے سارے احکام آ رہے ہیں۔ ولا یجوز له، اور اس کے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ النکاح من اختہا، اس کی بہن سے شادی کر لے، کیونکہ ہے تو بیوی، بیوی کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے۔ او من الخامسۃ، یا پانچویں شادی کر لے، قبل انقضاء عدت، یا اس کی عدت گزرنے سے پہلے، کیونکہ 4 کا کوٹا پورا ہے۔ وَيَتَوَارَثَانِ، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ میراث بھی پائیں گے۔ اذا مات احدهما اثناء، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اثناء یعنی عدت کے دوران، اثناء العدت، عدت کے دوران اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے میراث بھی پائیں گے۔ وغیر ذالک، اس کے علاوہ ہر وہ حکم ثابت ہوگا کہ الثابتۃ للزوجۃ، کہ جو بیوی کے لیے ہے وہ شوہر کے اوپر حکم ثابت ہوگا، او علیہا، یا جو بیوی کے اوپر شریعت نے واجبات قرار دیے ہیں وہ بھی کیا اس کے اوپر ثابت ہوں گے۔ یعنی اعلیٰ اور لہو کی تعبیر واضح ہے۔ للزوجۃ، یعنی زوجہ کو چیزیں ملیں گی جو شوہر کے ذمہ ہوں گی، علیہا یعنی بیوی کے اوپر واجب ہیں، اور کس کے فائدے میں ہیں؟ شوہر کے فائدے میں ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہے۔ کیا شوہر نکال سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ نہیں نکال سکتا۔ لا یجوز لمن، اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ من طلق زوجتہ رجعیاً، کہ جس نے بیوی کو طلاق رجعی دی ہے، اس کے لیے کیا جائز نہیں ہے کہ ان یخرجہا من دار سکنہا، کہ وہ اسے اس کی جو رہائش کا گھر ہے اس گھر سے کیا نکالے؟ باہر نکالے، یہ جائز نہیں ہے۔ عند طلاق، طلاق کے بعد طلاق دے اور گھر سے باہر نکال دے، یہ جائز نہیں ہے۔ کب تک جائز نہیں ہے؟ حتی تنقضی عدتہا، جب تک اس کی عدت کیا ہے؟ گزر نہیں جاتی۔ تو یعنی یہ اس کو باہر بھی نہیں نکال سکتا، اس کے ساتھ رہنا ہے گھر میں، اور وہ جب گھر میں ساتھ رہے گی تو وہ بھی سچ دج کے رہے گی، اور اپنے آپ کو شوہر کے اختیار میں دے کے رہے گی۔ اب شوہر نے جو ہے وہ 2-3 مہینے صبر کرنا ہے، کہ کنٹرول کرنا ہے، رجوع نہیں کرنا۔ اگر اس سے کنٹرول نہ ہو سکا تو پھر کیا رجوع ہو جائے گا۔ الا، مگر کب نکال سکتے ہیں؟ تو ایک استثنائی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ان تأتی بفاحشۃ مبینۃ، کہ جب یہ کھلا مکھلا کیا ہے کسی برائی کو انجام دے، وہ ابرزها، اور اس برائی کا جو واضح ترین مصداق ہے وہ کیا ہے؟ زنا ہے۔ زنا یا کسی غیر مرد کے ساتھ کھلے طور پہ تعلقات اگر اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر یہ کیا نکال سکتا ہے، وغیرہ یہ نہیں نکال سکتا۔ وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهَا، اور اسی طریقے سے خاتون کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ الخروج منہا، کہ وہ کیا ہے جی؟ منہا یعنی من بیتہا یا من سکناہا، یوں ہو جائے گا، سکنا اوپر لکھا تھا، کہ وہ کیا ہے اپنے گھر سے نکلے بدون اذن، شوہر کی اجازت کے بغیر، مگر کسی ضرورت کی وجہ سے۔ وہ ضرورت کی مثالیں دی تھی پیچھے، علاج وغیرہ کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے۔ او لاداء واجب، یا ایسے واجب کو ادا کرنے کے لیے جو مضیق ہے۔ مضیق کی قید کیوں لگائی؟ کہ اگر واجب عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو عدت گزرنے دے، پھر تو نکل ہی جانے، لیکن وہ اگر ابھی کا واجب ہے، یعنی ہفتے 10 دن کے اندر اس نے واجب انجام دینا ہے، حج کی جیسے مثال ہے، حج کا موسم آ چکا ہے۔ اچھا، یہ قد ظہر مما تقدم، گزشتہ گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہ لا توارث بین الزوجین فی الطلاق البائن مطلقا، کہ طلاق بائن میں جو ہے نا میاں بیوی میں وراثت نہیں ہوتی اگر طلاق بائن ہوئی ہے، فقط طلاق رجعی میں ہوتی ہے۔ طلاق بائن میں مطلقاً کا، مطلقاً یعنی چاہے اس کی عدت ہو یا چاہے اس کی عدت نہ ہو، چونکہ طلاق بائن کی کتنی ہم نے قسمیں پڑھی ہیں؟ 6 قسمیں پڑھی ہیں، اور 6 میں سے جو پہلی 3 قسمیں تھیں اس کے اندر کیا تھی؟ عدت نہیں تھی، باقی 3 میں عدت تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چاہے اس میں عدت ہو یا عدت نہ ہو، طلاق بائن کی جو 6 کی 6 قسمیں ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی عدت کے دوران فوت بھی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اصلاً کوئی میراث نہیں ملے گی۔ وہ پھر طلاق رجعی، اور اسی طریقے سے طلاق رجعی میں بھی میراث نہیں ملتی، لیکن کب؟ بعد انقضاء العدت، عدت کے گزرنے کے بعد۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ بعد انقضاء العدت کی قید لگائی ہے تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ مطلقاً کی تفسیر کیا واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم فی طلاق البین کی کیا ہم تفسیر کریں گے؟ مطلقاً کی، کہ طلاق بین میں میراث نہیں ہے مطلقاً۔ مطلقاً کیا مطلب؟ نہ عدت کے اندر اور نہ عدت گزرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں نہیں ہے۔ اور طلاق رجعی میں میراث نہیں ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ عدت کے اندر اگر فوت ہو جاتا ہے کوئی ایک تو میراث ہوگی، لیکن عدت کے بعد کیا ہے؟ میراث نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہاں پہ مطلق عدت ہونا یا عدت نہ ہونے کے اعتبار سے ہوگا، یعنی عدت گزرنے کے اندر یا عدت گزرنے کے بعد، اور یہاں پہ کیا ہے؟ تفصیل ہو جائے گی۔ وَلَكِنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ فِي حَالِ مَرَضِ الزَّوْجِ، لیکن یہاں پہ ایک استثنائی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ طلاق کب دی جاتی ہے؟ اس وقت کہ جب شوہر کیا تھا؟
مریض تھا، ومات وهو علی هذا الحال، اور وہ شوہر مر جاتا ہے اور وہ اسی حالت پہ ہے، یعنی اسی بیماری میں ہے، قبل انقضاء سنت، سال گزرنے سے پہلے، سال سے ان کی کیا مراد ہے؟ 12 ہلالیاً، 12 چاند والے مہینے، کہاں سے؟ من ہی نے طلاق، طلاق سے کیا شمار کریں گے؟ تو پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ وارثۃ الزوجۃ منہ، یہاں پہ اس کی بیوی اس سے میراث پاتی ہے، اور اس کی تفصیل ہے کہ جس کی جو ہے وہ بحث جو ہے وہ کتاب المیراث میں جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ طلاق بین میں ایک استثنائی مورد ہے مریض اور بیمار کے لیے، اس کی تفصیل کے بعد میں آئے گی میراث پانے کی، وگرنہ جو ہے وہ عمومی طور پہ کیا میراث نہیں ہوتی۔ اب اگلا مسئلہ حلالے کا ہے کہ اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، اگر ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور 3 طلاقیں تھیں، اور 3 طلاقوں کا کیا مطلب ہے کہ مع تخلل رجعتین، کے درمیان میں 2 رجوع بھی ہیں، او ما بحکم علیہ، یا جو حکم ہما، یا جو 2 رجوع کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے، 2 رجوع کے حکم میں کیا ہے؟ یعنی 2 دفعہ نکاح اس نے کر لیا، درمیان میں طلاق دی، عدت ختم ہوگی، نکاح کیا، پھر طلاق دی، اس طریقے سے، تو حرمت علیہ ہے، تو وہ خاتون اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ ولو بعقد جدید، ولو بعقد جدید یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا، یعنی یہ خاتون اس کے اوپر حرام ہے ولو بعقد جدید، اگرچہ یہ نیا نکاح بھی کریں، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں چلیں اب بھی تو تیسری طلاق دی ہے نا، عدت کے دوران میں رجوع نہیں کر سکتا، حرام ہو گئی ہے تیسری طلاق میں، تو میں کیا کرتا ہوں، تیسری طلاق گزر جائے گی تو ہم نیا نکاح کریں گے، پھر بھی کیا حرام ہے؟ کہتے ہیں پھر بھی حرام ہے، عدت کے دوران تو ویسی حرام رہتی ہے نا خاتون، عدت گزر جائے، تیسری طلاق کے بین ہوتی ہے، تیسری طلاق کے بین میں عدت کے دوران ویسی حرام رہتی ہے، کہتے ہیں عدت گزرنے کے بعد عقد جدید بھی کر لیں تو پھر بھی یہ خاتون کیا رہے گی؟ حرام رہے گی۔ کب حلال ہوگی؟ پہلے والے شوہر پہ، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک یہ دوسرے شوہر سے کیا کرے؟ نکاح کرے۔ سواء واقعہ بعد کل رجعت، اب یہ جو صورت ہے کہ اس نے جو رجوع کیا تھا، 3 طلاقیں تھیں، درمیان میں 2 رجوع ہیں نا، سواء واقعہ بعد کل رجعت، چاہے اس شوہر نے اس کے ساتھ جماع کیا ہو بعد کل رجعت، ہر رجوع کے بعد، وطلقها فی طہر آخر، اور پھر اسے دوسرے طہر میں کیا طلاق دی ہو، غیر طہر المواقعۃ، کیونکہ ابھی جماع کر لیا تو اب صبر کرنا پڑے گا، دوبارہ حیض آئے گا، دوبارہ خاتون پاک ہوگی۔ ام لم یواقعھا، یا اس نے جو ہے وہ جماع کیا ہی نہیں ہے، جماع نہیں کیا تو پھر تو یہ 1 منٹ میں بھی 3 طلاقیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کیسے کہے گا؟ زوجتی طالق، پھر کیا کہے گا؟ ثم رجعت، پھر میں رجوع کر لیا، زوجتی طالق، پھر کیا کہے گا؟ رجعت، رجوع کر لیا، پھر کیا کہے گا؟ زوجتی طالق، تو یہ 1 منٹ میں کیا ہوگی؟ 3 طلاقیں ہوں گی، 2 رجوع بھی آگے۔ تو یہ رجوع کون سا ہوتا ہے؟ بغیر جماع والا رجوع، جماع کر لے تو پھر وہ کام پھنس جاتا ہے نا، پھر دوبارہ انتظار کرنا پڑتا ہے حیض آنے کا۔ تو ہاں جماع کو نہیں، وہ حکم رجوع میں نکاح آئے گا، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں دی ہیں، درمیان میں 2 نکاح آئے ہوئے ہیں، یوں نظام چلے گا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے حکم رجوع کا یہ مطلب ہے۔ دیکھتے ہیں آگے، شروع میں بھی یہی تفسیر کی ہے حکم رجوع کی، ایک اور مسئلہ یہ تھا پہلے بھی، ورنہ رجوع کے آگے طریقے بتائیں گے کہ رجوع میں چاہے جماع کرے، جماع نہ کرے، کوئی بھی کام کرے، سارا آ جاتا ہے اس میں، اور اس میں کہا تھا کہ اگر جماع کرے اور رجوع کی نیت نہ ہو تو پھر بھی وہ رجوع ہو جائے گا، اس کو بھی حکم رجوع میں کہہ سکتے ہیں کہ رجوع کی نیت کے بغیر اس نے جماع کر لیا تو یہ رجوع میں شمار ہوتا ہے، رجوع کی اس کا حکم ہے، رجوع ہو جائے گا۔ وَسَوَاءٌ وَقَعَ كُلُّ طَلَاقٍ فِي طُہْرٍ، چاہے جو ہے وہ ہر طلاق جو ہے وہ طہر میں واقع ہو، ہر طلاق جو ہے وہ الگ طہر میں واقع ہو، ام وقع الجمیع فی طہر واحد، یا تینوں طلاقیں کیا ایک طہر میں واقع ہوں، تینوں طلاقیں ایک طہر میں کیسے واقع ہوں گی؟ جب جماع نہیں ہوا ہوگا تب واقع ہو سکتی ہیں۔ فلو طلقها مع الشرائط، اگر اس نے جو ہے وہ بیوی کو طلاق دی شرائط کے ہوتے ہوئے، ثم راجعها، پھر اس نے رجوع کیا، ثم طلقها، پھر طلاق دی، ثم راجع، پھر رجوع کیا، 2 رجوع ہو گئے، ثم طلقها، پھر اسے کیا طلاق دی، اور یہ کام اس نے کب کیا؟ فی مجلس واحد، ایک ہی ٹائم پہ، 1 منٹ میں، تو حرمت علیہ، تو یہ بیوی اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ فضلاً چہ جائے کہ اما اذا طلقها، کہ جب یہ اس نے بیوی کو طلاق دی، ثم راجع، پھر رجوع کر لیا، ثم تارکا، پھر اس نے چھوڑ دیا،
مجلس ختم ہوگی، ٹائم بدل گیا، حتی حاضت یہاں تک کہ خاتون کو حیض آ گیا، پھر وہ پاک ہوگی، پھر اس نے کیا دوبارہ طلاق دی، وراجع پھر رجوع کیا، ثم ترک پھر چھوڑ دیا یہاں تک کہ اسے حیض آیا اور وہ پاک ہوگی، پھر کیا اسے طلاق دی، تو اس کا بھی کیا ایک ہی حکم ہے۔ تو چاہے مجلس واحد میں اس طرح سے ہو یا مجلس واحد میں اس طرح سے نہ ہو، دونوں صورتوں میں تیسری طلاق کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، حلالے کی کیا ضرورت پڑے گی، خاتون اس کے اوپر کیا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو وہ اگلا جو مسئلہ ہے نا وہی ہے کہ العقد جدید بحکم رجوع فی طلاق، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔